بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیل میں ہمارے ساتھ تحریک طالبان کے چند بڑے کمانڈر بھی قید تھے، جن میں نمایاں اور مشہور دو کمانڈر ملا مجاہد اخند اور ملا عبدالباقی اخند تھے۔ جیل کے عملے پر ان دو کمانڈروں کا بڑا رعب اور دبدبا تھا۔ بڑے بڑے گرگوں کا ان کو دیکھتے ہی پتہ پانی ہو جاتا تھا۔ ملا مجاہد اور ملا عبدالباقی روس دور میں جمعیت اسلامی، جس کے سربراہ برہان الدین ربانی اور جنگی کمانڈر احمد شاہ مسعود تھا، کے مایہ ناز جنگی کمانڈر تھے۔ احمد شاہ مسعود کے کمیونسٹوں اور اتحادی ٹولے کے ساتھ گٹھ جوڑ اور اسلام پسندوں کے ساتھ واضح دشمنی رکھنے کے سبب یہ دونوں جمعیت اسلامی اور احمد شاہ مسعود سے نالاں تھے، اور یہ اس بات پر سخت صدمے لیے ہوئے تھے کہ جن کمیونسٹوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے 15 لاکھ جانوں کی قربانی دی، آج پھر وہی لوگ نام نہاد جہادی لیڈروں کے کندھوں پر سوار ہو کر اسلام کو دیش نکالا دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب ملا عمر کی قیادت میں تحریک طالبان شروع ہوئی، جن کا منشور ہی یہی تھا، شریعت یا شہادت، تو ان دونوں نے لبیک کہتے ہوئے تحریک طالبان میں شمولیت اختیار کر لی اور ملا عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کابل، صوبہ کاپیسا اور صوبہ پروان کی فتح کے بعد کاپیسا میں ایک معرکے کے دوران جہاں پر بہت سے دوسرے مجاہدین ساتھی گرفتار ہوئے، وہاں پر اسلام کے یہ شیدائی اور جان نثار بھی گرفتار کر لیے گئے اور ہمارے ساتھ پنجشیر جیل میں پہنچ گئے۔ ملا عبدالباقی اور ملا مجاہد چونکہ روس دور میں جمعیت اسلامی کے مشہور جہادی کمانڈر تھے، اس لیے احمد شاہ مسعود کے اکثر لوگ ان سے واقف تھے۔ اسی وجہ سے شمالی اتحاد کے لوگ یعنی جیل کے عملہ پر ان کا رعب و دبدبا ایک فطری بات تھی، اور پھر انہوں نے شمالی اتحاد کی قید میں ہونے کے باوجود کبھی بھی اپنی غیرت ایمانی پر حرف نہیں آنے دیا، اور نہ کبھی شمالی اتحاد کے بڑے بڑے کمانڈروں کے سامنے لچک کا مظاہرہ کیا۔ یہ لوگ یعنی ملا عبدالباقی اور ملا مجاہد احمد شاہ مسعود سے لے کر جیل کے عملے تک کے سامنے بغیر لگی لپٹے رکھے اپنے موقف کو بیان کر دیتے۔ اسی ایمانی جذبے اور بے خوفی کی وجہ سے جیل کے عملے کا کوئی بھی آدمی ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جیل کا کمانڈر ملا کماندان بھی کبھی ملا عبدالباقی کا ماتحت رہ چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ ملا عبدالباقی کا بہت احترام کرتا تھا، جبکہ دوسرے طالبان کمانڈروں اور عام طالبان کا بھی وہ دل سے احترام کرتا تھا، اور درپردہ وہ تحریک طالبان کا بھی بڑا حامی تھا۔ ان تمام باتوں سے شمالی اتحاد والے بے خبر نہیں تھے، لیکن وہ ملا کماندان پر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، کیونکہ ملا کماندان کا بہت بڑا قبیلہ وادی پنجشیر میں آباد تھا، اور ملا کماندان اپنے قبیلے سے چند بڑوں میں شمار ہوتا تھا اور اپنے قبیلے میں ہر دل عزیز شخصیت کا مالک تھا۔ لیکن اس کے باوجود ملا کماندان شمالی اتحاد کی آنکھوں میں کٹکتا رہتا تھا۔ آخر کار اس مرد جری کو انہوں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وادی پنجشیر کے ایک درے میں گولیاں مار کر شہید کر دیا، اور مشہور یہ کیا کہ ڈاکوؤں نے اسے مارا ہے۔ حالانکہ وادی پنجشیر کے تمام لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ جیل کے بعض پہرےداروں کو بھی یہ چیمگویاں کرتے ہوئے سنا گیا کہ ملا کماندان کو ڈاکوؤں نے نہیں مارا۔ قصہ مختصر یہ کہ اصحاب شمال نے اپنی آنکھوں میں کٹکنے والے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے نکال باہر کیا۔ احمد شاہ مسعود کے بارے میں عام خیال یہی پایا جاتا تھا کہ وہ افغان جہاد کا ایک اہم کمانڈر رہا ہے، اور افغان جہاد میں اس نے بہت سے کارخانے نمایاں انجام دیے ہیں۔ گرفتار ہونے سے پہلے میرا اور تقریباً اکثر پاکستانی ساتھیوں کا بھی یہی گمان تھا کہ احمد شاہ مسعود غلط فہمی کی بنا پر طالبان کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور ہم ساتھی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جس دن احمد شاہ مسعود کو اصل حقائق معلوم ہو گئے تو وہ ضرور مجاہدین کے ساتھ مل جائے گا۔ لیکن گرفتار ہونے کے بعد احمد شاہ مسعود کی قید کے دوران ہم نے جن حالات کا مشاہدہ اپنی جاگتی آنکھوں سے کیا، وہ ہمارے گمان کے بالکل برعکس تھا، کیونکہ احمد شاہ مسعود کے ارد گرد جتنے بھی حکومتی لوگ تھے اور جتنے بھی ان کے معاون و مددگار تھے، ان میں سے اکثر کٹر کمیونسٹ اور روس کی باقیات تھے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک بوڑھے پنجشیری جو 10 کلومیٹر کا پہاڑی سفر کر کے جیل میں بچی کچی روٹیاں لینے آتا تھا سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا، آپ روزانہ یہاں آتے ہیں اور پہرےداروں کی بچی کچی روٹیاں لے کر جاتے ہیں، تو اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر بابا بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا۔ یہ واقعہ پنجشیر کی ایک دوسری جیل دشتک کا ہے، جہاں ہمیں دن کے وقت جیل کے کمروں سے باہر چلنے پھرنے کی قدر اجازت تھی، اور انتہائی غمناک لہجے میں کہنے لگا کہ بیٹا، یہ ٹکڑے اگرچہ ان پہرےداروں کے لیے بیکار ہیں، لیکن میں اور میرے گھر والے ان ٹکڑوں سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، اور انہی ٹکڑوں پر ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں نے نہایت افسردگی کے ساتھ ساتھ بڑے میاں سے پوچھا کہ بابا، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو آپ کی دیکھ بھال کرتا اور آپ کو کھلاتا پلاتا؟ اس پر اس نے کہا کہ
میرے 2 بیٹے تھے، دونوں افغان جہاد میں روس کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور میری بھی ساری عمر روس کے خلاف لڑتے ہوئے گزری ہے۔ میں نے کریتے ہوئے بڑے میاں سے پوچھا کہ بابا جی، احمد شاہ مسعود اور اس کے لوگ تو بڑے مجاہد ہیں، تو انہوں نے آپ جیسے قربانی والے مجاہدوں کو ایسی حالت میں بے یار و مددگار کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ بابا نہایت افسردہ ہوئے اور بولے کہ احمد شاہ مسعود اور اس کے ساتھی نہ کل مجاہد تھے اور نہ آج مجاہد ہیں۔ اگرچہ روس کے حملے کے ابتدائی دنوں میں احمد شاہ مسعود حقیقتاً مجاہد تھا، لیکن جلدی مصلحتوں اور اپنی ذاتی مفادات کا شکار ہو کر روسیوں کے ہاتھوں کھیلنے لگ گیا تھا۔ اگرچہ آج تک جہاد ہی کا لبادہ اوڑھ کر عوام کو ورغلائے ہوئے ہے، اور پنشیر کے جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں جہاد کیا تھا اور اسلام اور آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، آج وہ لوگ ذب و حالی کا شکار ہیں اور وہ کوئی حرف شکایت بھی زبان تک نہیں لا سکتے۔ گویا کہ ہم نے روس سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن روس نوازوں کی غلامی کا طوق آج بھی ہمارے گردنوں میں ہے، اور پورے شمال کی عوام کو یہاں کے اکثر بے دین وار لارڈ نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ بڑے میاں نے جو درد دل بیان کیا اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ شمالی اتحاد کے ارد گرد رہنے والا ہر ذی شعور انسان جس کی آنکھوں پر قومیت کے تعصب کا پردہ نہ چڑھا ہوا ہو، حق و باطل کے تمام حقائق سے آگاہ ہو چکا ہے۔ لیکن احمد شاہ مسعود اور اس کے حواریوں کی اسلام دشمنی اور مسلمان کشی کی زندہ اور چلتی پھرتی مثال جیل میں ہمارے سامنے اسد اللہ سروری کی صورت میں موجود تھی، اور اس کے خلاف افغان جہاد سے گہری دلچسپی رکھنے والا اور اس وقت کے حکومتی ڈھانچوں سے واقفیت رکھنے والا تقریباً ہر آدمی اسد اللہ سروری کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ اسد اللہ افغانستان کے اکثر کمیونسٹ حکمرانوں کا نجیب تک مملکت افغانستان کا نائب صدر رہا ہے۔ یہ افغانستان میں کنگ میکر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور جوڑ توڑ کا انتہائی ماہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی کمیونسٹ حکمران پہلے حکمران کی حکومت گرا کر یا اسے قتل کر کے برسر اقتدار آتا تو اسد اللہ سروری ہی اس حکمران کا نائب ہوتا، اور اکثر حکومتوں کو گرانے میں اسد اللہ سروری ہی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ یہ تو حکومتی معاملات تھے، جبکہ دوسری طرف یہ افغان مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ چونکہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی خات کا بھی سربراہ تھا، اور خات کی ظلم ستم کی داستانیں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ اسد اللہ سروری بلا مبالغہ ہزاروں علماء کرام اور مجاہدین کا قاتل ہے، اور یہ وہی ہے جس نے سینکڑوں مجاہدین کو ہاتھ پاؤں باندھ کر زندہ زمین میں درگور کیا، اور یہی وہ خون آشام بیڑیا ہے جس کے حکم سے افغانستان کی عزت مآب بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ اسی ملعون کی زیر نگرانی اور حکم سے شعار اسلام کو پاؤں تلے روندا گیا، اور اسلام اور اسلامیہ نے افغانستان کو افغانستان سے مٹانے کی بہیمانہ کوشش کی گئی۔ غرض کہ اسد اللہ سروری اسلام دشمنی میں اپنی روسی آقاؤں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا، اور تاریخ انسانی کا ایک سیاہ ترین باب تھا۔ لیکن مسلمانوں کا یہ بدترین دشمن، ہزاروں مسلمانوں کا قاتل، اسلام کی ناموس پر شب خون مارنے والا بھیڑیا اور خونخوار ایجنسی خات کا سربراہ اگرچہ بظاہر احمد شاہ مسعود کی قید میں تھا، لیکن جو شاہی ٹاٹ باٹ احمد شاہ مسعود کی طرف سے اسے مہیا تھا وہ شاید احمد شاہ مسعود کے کسی بڑے سے بڑے آزاد کمانڈر کو بھی حاصل نہ ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ اسد اللہ سروری کو احمد شاہ مسعود نے افغانستان کی عوام اور مجاہدین کے قہر و غضب سے بچانے کے لیے اپنی پناہ میں لے رکھا تھا، اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جنوب افغانستان کے شیردل اور غیور جہادی کمانڈر حضرت مولانا جلال الدین حقانی صاحب نے طالبان حکومت سے پہلے کئی مرتبہ احمد شاہ مسعود سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسد اللہ سروری کو مجاہدین کے بہیمانہ قتل کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دو یا ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ علاوہ ازیں یہی مطالبہ حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار اور دوسری جہادی کمانڈروں نے بھی متعدد بار کیا تھا، اور پھر جب طالبان کی اسلامی حکومت آئی تو ملا عمر نے بھی کئی بار احمد شاہ مسعود کو یہ پیغام بھیجا کہ اسد اللہ سروری کو قتل کر دو یا ہمارے حوالے کر دو تاکہ عوام الناس کے سامنے اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیں، لیکن ان سب کے مطالبے سدا بصحرا ثابت ہوئے، اور احمد شاہ مسعود اسد اللہ سروری کی حفاظت سے دستبردار نہ ہوا۔ بلکہ جب طالبان نے کابل، کاپیسا اور پروان فتح کیا تو احمد شاہ مسعود نے اسد اللہ کی دیکھ بھال اور حفاظت میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا۔ پہلے وہ تنہا جیل سے باہر گھومنے پھرنے چلا جاتا تھا، لیکن اب وہ باہر جاتا تو اس کی حفاظت کے لیے احمد شاہ مسعود کے خصوصی کمانڈو اس کے ساتھ جاتے کہ کہیں طالبان کا کوئی گوریلا مجاہد اسے قتل نہ کر دے، اور اسی خوف کا سامنا غالباً مسعود کو بھی تھا، کیونکہ بقول پہرےداروں کی عامر صاحب یعنی احمد شاہ مسعود کے ساتھ آج کل بہت سارے کمانڈوز ہوتے ہیں۔ حالانکہ پہلے احمد شاہ مسعود تنہا وادی پنشیر میں پھرتا رہتا تھا۔ بہرکیف مسعود نے مجاہدین کے قاتل کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا تھا
بلکہ اس کو ہر آسائش پہنچائی ہوئی تھی اور اس کے آرام و سکون کا جیل میں ہر طرح سے خیال رکھا جاتا تھا اور جیل کا پورا عملہ اس کے ہر حکم کو ماننے کا پابند تھا۔ علاوہ ازیں روس کے مجاہدین کے ہاتھوں پٹ کر اور عظیم شکست سے دوچار ہو کر نکلنے کے بعد احمد شاہ مسعود نے نجیب جیسے آدمی کو، جس نے ہزار مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ناقابل بیان اذیتیں دے دے کر شہید کروایا، صبغت اللہ مجددی، جو کہ روس کے انخلاء کے بعد مجاہدین کا پہلا عبوری صدر تھا، کی زبان سے معافی دینے کا اعلان کروانے میں اہم کردار ادا کیا اور روس کے شکست کھا کر افغانستان سے نکلنے کے بعد احمد شاہ مسعود نے کمیونسٹ جرنیلوں جنرل بابا جان، جنرل بابا جالندر، جنرل عبدالرشید دوستم، جنرل آصف دلاور، جنرل عبد المومن اور جنرل نبی عظیمی وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک نئی تنظیم شورائے نظار کے نام سے بنائی، جس کا سربراہ خود احمد شاہ مسعود تھا۔ علاوہ ازیں شیعہ تنظیم حزب وحدت کو بھی مراعات دے کر اپنی تنظیم شورائے نظار میں شامل کر لیا۔ حالانکہ متذکرہ بالا تمام کمیونسٹ جرنیل افغانستان میں روس کے پشتیبان اور رہنما تھے اور بلا مبالغہ لاکھوں عوام اور مجاہدین کے قاتل تھے، انہی کمیونسٹوں اور روس کو نکالنے کے لیے مجاہدین نے 14 سال جہاد کیا تھا اور تقریباً 15 لاکھ انسانوں کی قربانی دی، پھر کہیں جا کر کمیونزم سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ لیکن احمد شاہ مسعود نے پھر انہی کمیونسٹوں کو افغان عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور تمام مجاہدین کہ جنہوں نے روس کے خلاف افغان جہاد میں بڑی بڑی قربانیاں تھیں کو پس پس ڈال کر انہی کے خلاف کمیونسٹوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ احمد شاہ مسعود کے بارے میں گرفتاری سے پہلے جو گمان تھا نہ صرف سراسر غلط ثابت ہوا، بلکہ اللہ نے مسعود کے بارے میں ہماری آنکھیں بھی کھول دی تھیں۔ جیل میں چند ایسے پاکستانی ساتھی بھی موجود تھے جو طالبان کے ہاتھوں فتح کابل سے چند روز پہلے طیارہ ہائی جیکنگ کے نتیجے میں گرفتار ہوئے تھے۔ ان ساتھیوں میں قاری عمر فاروق، بھائی حافظ محمد اقبال، غلام رسول، سید مبارک علی شاہ اور سید محمد علی شاہ، جو مبارک علی شاہ کے پوتے تھے۔ مبارک علی شاہ چونکہ مریض اور سن رسیدہ تھے، چنانچہ علاج معالجے نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری کے چند ماہ بعد جیل میں وفات پا گئے اور وادی پنجشیر کے علاقہ بہارک میں دفن ہوئے۔ مبارک علی شاہ لکڑی کے تاجر تھے جنہیں قاری عمر فاروق طالبان کا نظام حکومت دکھانے کے لیے لائے تھے۔ چنانچہ یہ پورا گروپ ہرات کا دورہ کرنے کے بعد طالبان کے طیارے میں قندھار کی طرف گامزن تھا، لیکن بدقسمتی سے طیارے کا پائلٹ شمالی اتحاد والوں کے ساتھ ساز باز کر چکا تھا، اسی لیے طیارے کو قندھار لے جانے کے بجائے بگرام ایئرپورٹ لے گیا اور طیارے کو سواریوں سمیت شمالی اتحاد والوں کی تحویل میں دے دیا۔ اس میں طالبان کے چند پائلٹ اور انجینئر بے سوار تھے، چنانچہ ان سب کو بگرام میں قید کر دیا گیا اور بعد ازاں انہیں پنجشیر کی جیل بہارک میں منتقل کر دیا گیا۔ ہماری گرفتاری کے 3 مہینے بعد ریڈ کراس والے جیل میں آئے اور جیل کے عملے سے مل کر قیدیوں کے لیے لایا ہوا سامان، جوتے اور کپڑے وغیرہ ان کی تحویل میں دے کر چلے گئے۔ انہوں نے قیدیوں سے ملنا تک گوارا نہ کیا یا انہیں قیدیوں سے ملنے نہیں دیا گیا۔ بہرحال جو سامان وہ قیدیوں کے لیے دے گئے تھے ان میں چند جوڑے پلاسٹک کے جوتے کے علاوہ قیدیوں کو کچھ بھی نہ ملا، بلکہ سارے سامان کو جیل کے عملے نے آپس میں تقسیم کر دیا۔ استاد حسان حبیب، جن کو ہم سے علیحدہ رکھا ہوا تھا، کوشش کر کے ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں منتقل ہو گئے تھے۔ استاد حسان اکثر پریشان رہتے اور ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ تمام ساتھی ان کی غفلت کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں، اور جو ساتھی اس دوران شہید ہوئے ان کے بارے میں بھی یہی خیال کرتے کہ وہ بھی انہی کی غفلت کی وجہ سے شہید ہوئے۔ حالانکہ ان کی یہ تمام تر سوچ بے بنیاد تھی، لیکن اکثر سمجھانے کے باوجود انہوں نے اس سوچ کو ایک روگ بنا لیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی صحت دن بدن انتہائی تیزی سے گر رہی تھی اور اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ حالانکہ وہ اکثر ساتھیوں کے سامنے حشاش بشاش رہنے کی کوشش کرتے، لیکن روز بروز کمزور ہوتا ہوا ان کا چہرہ اور بدن تو ساتھیوں سے نہیں چھپ سکتا تھا۔ ساتھی اکثر حسان بھائی کو مصروف رکھنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے، اور شیرباز بھائی اکثر نظمیں اور لطیفے سنا کر ساتھیوں کو اور خاص طور پر حسان بھائی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تمام ساتھی شیرباز یعنی جاوید شہید کے مزاحیہ لب و لہجے سے بہت خوش ہوتے۔ ایک دن مغرب کے بعد قیدیوں کی گنتی کے دوران پہرےداروں کی ڈانٹ ٹپٹ سننے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ حسان بھائی حسب معمول سر جھکائے گہری سوچوں میں غرق تھے کہ دفعتاً جاوید بھائی نے استاد حسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، استاد جی۔ حسان بھائی نے جاوید کی طرف مسکراتے ہوئے کہا کہ جاوید بھائی، لگتا ہے آج کوئی نئی بات بتانے جا رہے ہو۔ اس پر جاوید بھائی نے کہا کہ لاہور میں ہمارا ایک ذمہ دار ابو عبیدہ ہوتا تھا جو بہت زیادہ صفائی پسند اور نفیس آدمی تھا۔ میں نے اور حامد بھائی نے لاہور دفتر میں اس کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے۔
میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں ہوتے تو کیسا لگتا۔ ہم اس کو تنگ کرتے اور چھیڑتے، اور یہ سب باتیں جاوید انتہائی مزاحیہ انداز میں کر رہا تھا اور سب ہنس رہے تھے۔ حسان بھائی نے ہنستے ہوئے کہا کہ دوست جو آزاد ہے اسے آزاد ہی رہنے دو، کیوں اس کے بھی یہاں ہونے کی آرزو کرتے ہو؟ جاوید نے کہا استاد جی میں تو مذاق میں ایسا کہہ گیا، اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی اذیت میں مبتلا نہ کرے، جبکہ عبیدہ تو نہایت ہی شفیق اور مہربان ساتھی ہیں۔ ہماری گرفتاری کے 5 مہینے بعد طالبان کا ایک نمائندہ گروپ جیل میں آیا، جسے اگرچہ قیدیوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن ایک نمائندے کو جیل کی چھت پر چڑھ کر قیدیوں کو ایک نظر دیکھنے کا موقع دے دیا گیا، اور جو رقم وہ قیدیوں کے لیے لائے تھے وہ ساری کی ساری قیدیوں کو دینے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ صرف 60 ہزار افغانی فی کس دینے کی اجازت دی۔ چنانچہ یہ روپے ملا مجاہد آخوند کے ہاتھ سے سب قیدی ساتھیوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ طالبان کے نمائندے پیسوں کے علاوہ فی قیدی ایک ایک جوڑا کپڑوں کا بھی لائے تھے، جو پیسوں کے ساتھ ہی قیدیوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس طرح ہماری حالت کافی بہتر ہو گئی۔ اسی دوران قیدیوں کے پاس پیسوں کے آنے کی وجہ سے جیل میں ایک پہرادار نے چھوٹی سی دکان بھی بنا لی، جہاں پر صرف چنے، خشک توت، تلخان، خشک توتوں کو پیس کر اور اس میں کچھ آٹا ملا کر بنایا جاتا ہے، اس کو تلخان کہتے ہیں۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شمالی اتحاد نے طالبان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کر کے سادہ لو شمالی عوام کو طالبان کے خلاف بھڑکایا ہوا تھا، اب اس پروپیگنڈے کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور شمال کی عوام کو حقیقت حال کافی حد تک سمجھ آنے لگی تھی۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ہمارے چند ساتھیوں کو ایک دن گاؤں کے ہسپتال لے جایا گیا، جن میں بھی شامل تھا۔ چنانچہ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے ہمارا معائنہ کیا اور ملیریا ٹیسٹ کے لیے ساتھیوں کے خون کے نمونے لیے اور آدھا گھنٹہ باہر انتظار کرنے کے لیے کہا، تو پہراداروں نے ہمیں باہر دھوپ میں بٹھا دیا۔ ہمیں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 برقع پوش بڑی عمر کی عورتیں ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور فارسی زبان میں کچھ پوچھنے لگی، جس کی ہمیں کوئی سمجھ نہ آئی، کیونکہ ابھی تک ہمیں فارسی بولنا نہیں آتی تھی۔ البتہ پاکستانی کے جملے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ تم پاکستانی ہو، جس کا ہم نے سر ہلا کر اسبات میں جواب دیا۔ وہ عورتیں ہمیں انتہائی غلیظ گالیاں دینے لگی۔ ایک عورت نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور مارنے کے لیے ہماری طرف بڑھنے لگی، اور جوتا ہمارے سروں پر برسانا ہی چاہا کہ دفعتاً 2-3 نوجوان لڑکیاں جنہوں نے 2 پٹوں سے نقاب کیا ہوا تھا آن پہنچی، اور آتے ہی ایک لڑکی نے جوتا بردار خاتون کے ہاتھ سے جوتا چھینا اور دور پھینک دیا، اور لڑکیاں ان بڑی عمر کی عورتوں سے بحث کرنے لگیں، لیکن متذکرہ عورتیں شاید جوتے مارنے کا عہد کر چکی تھی، اس لیے نوجوان لڑکیوں کے روکنے کے باوجود بار بار دونوں عورتیں مارنے کے لیے ہماری طرف بڑھ رہی تھیں، لیکن ان لڑکیوں نے ان کو دھکا دے کر ہم سے دور کر دیا اور پھر ہماری طرف لوٹی اور ہم سے معاذرت کرنے لگی، اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ بہرحال وہ کچھ دیر ہم سے باتیں کرتی رہیں اور تسلی دیتی رہیں۔ ان کی زیادہ باتوں کی تو ہمیں سمجھ نہ لگی، لیکن جن باتوں کی سمجھ لگی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہی تھی طالبان حافظ قرآن ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے علاقے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کیا ہے، جس سے لوگوں کی عزتیں اور جان و مال محفوظ ہو گیا، اور احمد شاہ مسعود کے علاقوں میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ پہلے ہم بھی طالبان کو ظالم سمجھتی تھی، لیکن ہمارے لوگ طالبان کے علاقوں میں آتے جاتے ہیں، جن کی زبانی یہاں کی عوام کو بھی معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ طالبان کے علاقوں میں مکمل امن و امان ہے، اور اسلامی قوانین کی بہاریں ان کے علاقوں میں سایہ فگن ہیں۔ بعد ازاں یہ لڑکیاں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے علاقوں میں بھی طالبان کو لے آئے کہ یہاں ظلم و زیادتی بہت بڑھ چکی ہے، اور پرنم آنکھوں کے ساتھ رخصت ہو گئیں۔ اس واقعہ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ حق کے آگے جتنی بھی دیواری کھڑی کر دو، حق کو چھپانے کے لیے جتنے بھی جتن کر لو، لیکن حق اپنے آپ کو منوا کر ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم گرفتار ہوئے تھے تو چارے سے لے کر درہ پنسیر کے گاؤں تک کوئی ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جو ہماری حالت زار دے کر نم ہو، کوئی ایسی زبان ایسی سننے کو نہ ملی جو تسلی کے 2 لفظ ہمیں بول سکے۔ غرض چارے سے لے کر پنسیر تک کیا مرد کیا عورتیں ہم طالبان کو انتہائی نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ان علاقوں کا ہر مرد اور ہر عورت جن سے ہمارا واسطہ پڑتا تھا ہماری تکہ بوٹی کرنے کے لیے تیار نظر آتے تھے۔ لیکن چند ہی مہینوں کے اندر اندر یہ خوشکن تبدیلی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ شمالی اتحاد کے علاقوں میں ایسی آنکھیں بھی ہیں جو قیدیوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر روتی ہیں، اور ایسے دل رکھنے والے ہیں جو اسلام اور اسلام کے جاننثاروں کی حمایت میں دھڑکتے ہیں۔